بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ اس نشست میں ذمہ دار جو حضرات ہیں، مسجد کے ہوں یا گھر کے ہوں، گھر کے سرپرست جو ہوتے ہیں یا عام جو مدرس ہیں، معلم ہیں، ان سب سے میں بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو علم حاصل کرنے کے کئی ذرائع عطا فرمائے، کئی وسائل۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النحل میں بیان فرمایا، وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آنکھ دی ہے، بینائی ہے، اس میں کام دی ہے، اس میں سماعت ہے، سنتا ہے انسان سمجھتا ہے، چھو کر دیکھتا ہے۔ تو یہ جو حواس خمسہ ہیں جن سے انسان علم لیتا ہے، تعلیم میں اس کا بھرپور استعمال ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر ہم اللہ کے دین کو، اللہ کی شریعت کو صرف بولتے ہیں اور آپ صرف سنتے ہیں، مطلب کیا ہوا؟ ہمارا ایک حصہ استعمال ہو رہا ہے اور آپ کی طرف سے ایک، ہم بول رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں۔ یہ جو حواس خمسہ ہیں جتنے زیادہ استعمال ہوتے ہیں، اللہ کا دین ہم اتنا بہتر انداز میں سمجھ پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاسراء میں بیان فرمایا، ان السمع والبصر والفؤاد، اس کے بعد کا حصہ کون پڑھیں گے؟ ان السمع والبصر والفؤاد، اس کے بعد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ سورۃ الاسراء میں اللہ نے کہا کہ انسان کی جو سننے کی طاقت ہے، جو دیکھنے کی طاقت ہے، جو سمجھنے کی طاقت ہے، ان سب سے متعلق کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ اس آیت میں کئی باتیں ہیں۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ ہم شریعت کا جب علم دیتے ہیں تو ایک انسان ہر طرح سے وہ سیکھ سکے، ایک ہی انداز نہیں ہونا چاہیے کہ صرف سن رہا ہے، تاکہ ہر طرح کی جو اس کی حصے سب استعمال میں آئے۔ تو تعلیم جب دیتے ہیں ہم شریعت کی، تو سب سے زیادہ وسائل ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ آپ کسی بڑی اسکول میں، بڑے کالج میں نہیں دیکھتے، یا جو کچھ بڑے پیمانے پر جو پڑھایا جاتا ہے، ان کے پاس پڑھنے لکھنے کے کتنے طریقے ہوتے ہیں، تبھی تو ایک انسان کی صلاحیت بڑھتی ہے نا۔ لیکن ہمارے پاس کیا ہے؟ پڑھنے پڑھانے کا ایک ہی طریقہ کہ ایک عالم بولے گا، سامنے والا سنے گا، جبکہ سب سے زیادہ ہم مستحق ہیں کہ جتنے وسائل ہو سکتے ہیں پڑھنے پڑھانے کے، وہ ہمارے پاس ہوں اور ہم اس کو استعمال میں لائیں۔ میں اللہ کے رسول کی زندگی سے 2-3 مثالیں آپ کو دیتا ہوں تاکہ آپ کا ذہن کھلے۔ اللہ کے رسول دیکھیے صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھی تو آپ نے لوگوں سے خطاب کرنے کے لیے صفا کی پہاڑی پر چڑھے۔ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں نا اس قصے کو، یہ بخاری کی حدیث ہے کتاب التفسیر وغیرہ میں۔ یعنی صفا کی پہاڑی جو کعبۃ اللہ کے بالکل قریب ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر چڑھے اس حد تک جتنا کہ لوگوں سے آپ گفتگو کر سکیں۔ اب صفا کی پہاڑی پر چڑھ گئے، آپ لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ اوپر ہیں، جیسے 60-70 افراد ہوں، درمیان میں ایک آدمی کھڑ کے گفتگو کرے گا تو لوگ دیکھتے رہیں گے نا کون بول رہا ہے، کیا بول رہا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے ایک بہترین وسیلہ اختیار فرمایا، آپ بلند جگہ پر کھڑے ہو گئے۔ ایک حدیث آتی ہے صحیح بخاری کتاب فضائل القرآن، کتاب فضائل المدینہ میں، اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں صحابہ سے گفتگو کی اور کہا کہ اشرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اطم من الاطام،
مدینے کے ایک قلعہ تھا نا، قلعہ پر چڑھ گئے اللہ کے رسول اور وہاں سے گفتگو کر رہے ہیں. یعنی انسان بلند ہو، اوپر ہو. اب دیکھیے نیچے بیٹھ کے آدمی گفتگو کرے گا، کرسی میں بیٹھ کے ہم آپ سے خطاب کر رہے ہیں، دونوں میں فرق ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں جتنے وسائل ہو سکتے ہیں دعوت و تبلیغ کی سب اختیار فرمایا آپ نے. یہ ایک ضروری ہماری اپنی مسجدوں میں، ہمارے اپنے گھروں میں اللہ کے دین کو بتانے کے لیے وسائل ہونا چاہیے. ایک مثال اور دیتا ہوں میں آپ کو. اب ذرا تصور کیجیے، آپ ایک آدمی ابھی اسلام قبول کیا ہے، نماز کا طریقہ بالکل نہیں معلوم، آپ مجھے زبانی سمجھائیں گے تو سمجھ لے گا؟ وہ نہیں سمجھے گا، پڑھ کر بتانا پڑے گا. ایک حدیث آتی ہے صحیح مسلم کی، کتاب الصلاۃ المسافرین بھی. ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے، کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہ جو 5 وقتہ نمازیں ہیں اس کی مجھے اوقات بتائیے، فجر کی کب، ظہر کی کب، عصر کی کب، مغرب اور عشاء کب، مجھے وقت بتائیے. ظاہر بات ہے ہر نماز کے 2 اوقات ہیں نا، ایک آغاز ایک اختتام. اللہ کے رسول نے وہ صاحب سے کہا صلی معنا ہذین، کہا کہ صلی معنا ہذین الیومین، کہا کہ 2 دن ہمارے پاس نماز پڑھو ہمارے ساتھ. پہلے دن آپ نے ہر نماز کو اول وقت میں پڑھائے اور دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آخری وقت بتایا ہر نماز کا. کہا کہ 2 دن ہمارے ساتھ نمازیں پڑھو. 2 دن ہو جانے کے بعد اللہ کے رسول نے پوچھا این السائل عن وقت الصلاۃ، نماز کے اوقات کے بارے میں جو صاحب نے پوچھا نا کہاں ہیں وہ؟ ان کو بلائے. بلا کر کے اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ھذا وقت صلاتکم بینما رأیتکم، وقت صلاتکم بینما رأیتم، تمہاری 5 وقتہ نمازوں کا جو وقت ہے جو 2 دن تم نے دیکھا نا، وہ 5 منٹ میں اس کو زبانی نہیں بتا سکتے تھے، عملی طور پر بتایا اللہ کے رسول نے. یعنی تعلیم کے وسائل اختیار کرنا چاہیے. ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی جو مہنگی اسکول ہوتے ہیں اس میں یہ چیزیں ہیں. اب مسجد مستحق نہیں ہے اس کی، مسجد میں جو درس دیتے ہیں ان کے لیے وسائل نہیں چاہیے، دین سمجھنے کے لیے وسائل نہیں چاہیے. میں ایک مثال دیتا ہوں، اب سب بولیں گے ہاں اب ضرورت ہے. ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو، متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی. صحیح بخاری کی کتاب التوحید میں ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن الذي يقرأ القرآن، ایک مسلمان، ایک مومن کی مثال کیسی ہے؟ کہا کہ مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن، ایک مسلمان قرآن پڑھتا ہے. تجزیہ کرتے ہیں روزانہ کچھ ہی صحیح، پابندی سے کون قرآن پڑھتے ہیں؟ پابندی سے کون قرآن پڑھتے ہیں روزانہ؟ ایک نہیں، تو بھی دکھلاوا نہیں ہے، اچھی بات ہے، حوصلہ ہوگا دوسروں کو پابندی سے، ماشاء اللہ. اب دیکھو اللہ کے رسول نے کیا کہا، مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن، اس مومن کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے، اس کی مثال کیسی ہے؟ کہا کہ کل اترجہ، الاترجہ ایک پھل کا نام ہے. اب اس کو اردو میں بولیں گے تو میں نہیں بول سکتا، سمجھ رہے ہو؟ وجہ کیا ہے؟ ہمارے پاس وسائل تعلیم نہیں ہے. الاترجہ کا معنی ہم بول سکتے ہیں شرح میں دیکھ کے، لیکن ہم نے اس کو دیکھا نہیں نا کبھی پھل ہم نے. اگر ہمارے پاس ایسا نظام ہوتا کہ ہم دکھاتے تصویر میں کہ دیکھو یہ ہے الاترجہ، تو مجھے بھی معلوم ہوتا، آپ کو بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ نہیں. لیکن ہم زبانی بولتے ہیں، اٹھ کے چلے جاتے ہیں، معلوم ہی نہیں ہوتا کہ الاترجہ کیا ہے. اب الاترجہ ایسا پھل ہے، میں نے فوٹو میں دیکھا ابھی. اب اس پھل کی خصوصیت کیا ہے؟ طعمها حلو طعمها طیب، اس
اس کا جو مزہ ہے نا جب کھاتے ہیں تو بہت ہی مزیدار پھل ہے وہ. اور وریحھا طیب, اس کی خوشبو بھی اچھی ہے. اب الاترجہ, اس کے علاوہ کوئی اور پھل بولیے جو ہمارے معاشرے میں ہے جس کی خوشبو بھی اچھی ہو, ذائقہ بھی اچھا ہو, جیسے آم. مثلا آم کی مثال مناسب ہے نا. آم کی مثال اللہ کے رسول نے تو الاترجہ کہا. جو قرآن پڑھنے والا مومن ہے, قرآن پڑھنے والا مسلمان ہے, اس کی مثال اس پھل کی طرح ہے جس میں خوشبو بھی ہے, کھائیں گے تو بھی ذائقہ, ہر لحاظ سے وہ بہترین ہے. اچھا, اب مسلمان کی دوسری قسم. اب دیکھو اللہ کے رسول کیسے مثالیں دے کے سمجھا رہے ہیں. وسائل تعلیم, کہا کہ والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن. ایک مسلمان ہے, مسلمان تو ہے وہ لیکن قرآن نہیں پڑھتا ہے. کہا کہ اس کی مثال کا تمرہ. التمرہ, التمرہ کس کو کہتے ہیں؟ صرف کھجور کو نہیں, کھجور کی 50 قسم ہیں. ایک سوکھا کھجور آتا ہی نہیں ہمارے پاس, اس کو کہتے ہیں التمر. ورنہ کھجور کی کئی قسمیں ہیں, ہر قسم کا الگ نام ہے. التمر سوکھے کھجور کو کہتے ہیں. کہا کہ اس مومن کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا ہے, کہا کہ التمر. کس اعتبار سے؟ کہا کہ طعمھا طیب, اس کو کھائیں گے تو ذائقہ ہے اس کا, مزیدار ہے, لیکن ولا ریح لہ, اس کی خوشبو نہیں ہے اس میں. ایک ایسا مسلمان جو قرآن نہیں پڑھتا ہے وہ ایسی ہے کہ خوشبو نہیں ہے اس میں, لیکن ہے بہرحال ذائقہ ہے اس میں. ایک دوسری مثال دی اللہ کے رسول نے. اب دیکھو اللہ کے رسول نے کہا والفاجر, یعنی منافق, الذی یقرأ القرآن, جو کسی بھی طرح سے لوگوں کو دکھانے کے لیے کسی طور پر بھی قرآن تو پڑھتا ہے, تو کہا کہ اس کی مثال کر ریحانہ, ایک ایسے پھول کی مثال ہے, یا کوئی پتا ہے, کوئی پھول ہے. اب دیکھیں ریحانہ میں ترجمہ نہیں کر سکتا ہوں اس کا, ہمارے پاس وسائل نہیں ہے نا, ہم درس دے کے نکل جاتے ہیں. اگر ہمارے پاس اس کی تصویر ہو تو ہم بتا سکتے تھے نا. ریحانہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کی خوشبو تو بہت اچھی ہوتی ہے لیکن طعمھا مر, وہ کھائیں گے تو کڑوا ہے, وہ کھائیں گے تو کڑوا. مطلب ہے کہ اس کو فائدہ ہی نہیں. قرآن تو پڑھتا ہے, سامنے والا مستفید ہو جاتا ہے سن کر کے کتنا اچھا پڑھ رہا ہے, لیکن ذاتی طور پر خود کو فائدہ نہیں پہنچا رہا ہے. طعمھا مر. ایسی مثال دی اللہ کے رسول نے. اللہ کے رسول نے کہا کہ والمنافق, ایک وہ منافق یا الفاجر, وہ فاجر انسان, الذی لا یقرأ القرآن, جو سرے سے قرآن بھی نہیں پڑھتا ہے. کہا کہ اس کی مثال کالحنظلہ. الحنظلہ کس کو کہتے ہیں؟ اب کیسے بتاؤں میں بھی, بتائیے. وہ ایسے بدمزہ پھل کو کہتے ہیں جس کو ہاتھ میں لیں گے تو ہاتھ بھی بدبودار ہو جائے گا, بدبو, کھائیں گے تو بھی کڑوا. طعمھا مر ولا ریح لہ, کھائیں گے تو ذائقہ بھی اچھا نہیں اور دور سے اس کے اندر جو بدبو ہے. تو یہ اللہ کے رسول نے اس تعلق سے تعلیم دینے کے طریقے دیکھے, کتنے طریقے اپنے آپ نے. الاترجہ وہ مدینے کا ایک پھل ہے جو آپ نے مثال دے کے سمجھائیں. اگر ہم اس بات کو سمجھانے کے لیے آم کی مثال دیتے ہیں, آم سامنے رکھتے ہیں, یا معلوم ہے ہم چھوٹے بچوں کو پڑھاتے ہیں کہ جو ہے ایک کسی حرف کو لے کر کے کہ اس حرف سے کیا بنتا ہے, اس کی تصویر دکھاتے ہیں. کیا مسجد میں ان چیزوں کی ضرورت نہیں؟ اللہ کے دین کو سمجھانے کے لیے وسائل کی ضرورت نہیں؟ اللہ کے رسول نے کتنے وسائل اختیار فرمائے, سبحان اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بورڈ تو نہیں تھا نا, قلم تو نہیں تھا نا, لیکن آپ نے زمین پہ لکھ کے بتائے, سمجھائے. ایک حدیث آتی ہے مسند احمد کے حسن درجے کی حدیث ہے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ خط النبی صلی اللہ علیہ وسلم خطا, اللہ کے رسول نے ایک لکیر کھینچی اور کہا ھذا سبیل اللہ, یہ اللہ کا راستہ ہے. ایک سیدھی لکیر کھینچی اللہ کے رسول زمین میں اور کہا کہ یہ اللہ کا راستہ ہے. وخط خططا عن یمینہ وعن شمالہ, جو سیدھا راستہ جو لکیر کھینچے تھے, کچھ لکیر سے ایسے ٹیڑے ٹیڑے کھینچے اللہ کے رسول نے دائیں, اور کچھ ایسے بائیں. کہا کہ ھذہ سبل متفرقہ, یہ اللہ کے راستے سے ہٹے ہوئے بکھرے 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 راستے ہیں. وعلی کل سبیل منہا شیطان یدعو الیہ, ہر راستے پر شیطان ہے جو اس کی طرف دعوت دیتا ہے. پھر اللہ کے رسول نے جو سیدھی لکیر تھی
اس پر انگلی رکھا آپ نے، کہا ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ، یعنی تعلیم دینے کا طریقہ دیکھیے. آپ زبانی نہیں بول سکتے تھے یہ بات، آپ نے وسیلہ کیوں اختیار فرمایا؟ یہ بات میں اللہ شاہد ہیں ایک درس کے طور پر نہیں دے رہا ہوں، میں آپ کو ایک تحریک دینا چاہتا ہوں، ایک صلاح دے رہا ہوں، میں ایک آگاہ کر رہا ہوں، درخواست کر رہا ہوں میں مسجد کے ذمہ داران سے، گھر کے سرپرستوں سے، کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے ماتحتوں کو بہت کچھ کرتے ہیں، اللہ کے دین کو سمجھانے کے لیے وسائل اختیار کیجیے، وہ خریداری کیجیے. اللہ کے دین کو سمجھانے کے لیے سب سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین مستحق ہے کہ ہم ان وسائل کو اختیار کریں. پیسے جمع کریں، مسجد میں بہتر سے بہتر وسائل ہونے چاہیے لوگوں کو دین سمجھانے کے لیے. ایک ہی وسیلہ نہیں، ہم کرسی میں بیٹھے بولیں اور آپ چلے جائیں سن کر کے، ایک طریقہ ہو گیا. کتنے طریقے ہو سکتے ہیں دین کو سمجھانے کے لیے؟ آخر میں ایک اور مثال دیتا ہوں، مثالیں بہت ہیں مختصر وقت کے لیے. ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی کتاب الادب میں، ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان. البنیان عمارت کو کہتے ہیں. کہا کہ مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے، یشد بعضہ بعضا، جس طرح سے ایک اینٹ دوسرے اینٹ سے مضبوطی سے لگی رہتی ہے تو عمارت مضبوط رہتی ہے. آپ نے کیسے سمجھایا اس بات کو؟ اس کے بعد ابو موسیٰ الاشعری کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ ثم شبک النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصابعہ، اللہ کے رسول نے اس طرح سے انگلیوں کو انگلیوں میں ڈال کے بتایا، ایسے کر کے بتایا اللہ کے رسول نے. دیکھ رہے ہیں ہم وسائل تعلیم، جو زبانی نہیں سمجھ سکتے وہ اشارے میں سمجھ لیں کہ مومن ایسے ہوتے ہیں. آپ نے لکھ کر کے، اشاروں سے، آپ نے کئی چیزیں بتا کر، کئی تصویریں دکھا کر، بہت کچھ، کبھی اوپر کھڑے ہو کر، اتنے وسائل اللہ کے رسول اختیار کیے. آپ حیران ہوں گے. یہ ایک مستقل محاضرہ ہونا چاہیے، ایک مستقل تفصیلی درس ہونا چاہیے. اللہ کے رسول کیسے کیسے پڑھائے، کتنے عظیم معلم ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو آج سے اہتمام کریں مسجد کے ذمہ داران، جتنے اچھے وسائل ہو سکتے ہیں. آپ حرمین کو دیکھو، یقیناً اللہ نے ان کو دولت سے بھی نوازا ہے، ذوق بھی دیا ہے، اللہ نے انہیں سہولت بھی دی ہے، انہیں کام کرنے کا سلیقہ بھی دیا ہے. حرم مکیہ، حرم مدنی میں اتنے وسائل تعلیم دینے کے، اتنے طریقے کہ کسی بھی پہلو سے آدمی بات سمجھ لے، کوئی بھی طریقہ ہو کہ آدمی بات سمجھ لے، بس اتنے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں. اللہ نے ہم کو جتنی سہولت دی ہے، جتنے وسائل دیے، جتنے اختیارات دیے ہیں، مسجد کے لیے اہتمام ہونا چاہیے، اللہ کے دین کے لیے اہتمام ہونا چاہیے. جتنے بہتر وسائل ہو سکتے ہیں طرح طرح کے علم دینے کے، صحیح انداز میں علم لینے کی، ہمیں وہ باتیں لینی چاہیے، وہ وسائل اختیار کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ذمہ داران کو، سرپرستوں کو، کہ وہ اللہ کے دین کو سمجھانے کے لیے ہر طرح سے جو وسائل جو اللہ کے نبی نے اپنے وقت میں استعمال کیے، آج کے اس دور میں وہ بہتر تعلیم کے وسائل کیا ہو سکتے ہیں، اسے اختیار کر کے اللہ کی دین کو اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.